السلام علیکم ناظرین، تو کیسے آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم جب اردو پڑھنا سیکھ رہے تھے تو ہم نے ساری چیزیں، اردو کے سارے حروف سیکھ لیا ہے، اور اردو کے قاعدہ 0، 1، 2 کو ہم نے پڑھ لیا ہے، اور کافی چیزیں ہم نے سیکھ لیا ہے۔ تو اب ہم شروع کریں گے، اردو کو سیکھیں گے بھی، اور کیسے سیکھیں گے؟ حدیث کو پڑھتے ہوئے سیکھیں گے۔ تو یہ ایک حدیث ہے جو بخاری شریف کی وضو سے ریلیٹڈ حدیث ہے۔ یہ حدیث آپ کو اسلام 360 کے ایپ پر بھی مل جائے گی، یا وہیں سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس حدیث کو پڑھتے ہوئے ہم اردو پڑھنا سیکھیں گے۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو آپ اردو پڑھنا سیکھ جائیں گے، اور دوسری حدیث کی معلومات بھی آپ کو مل جائے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیے، پہلے ہم حدیث کو پڑھیں گے، اس کے بعد اس کو سمجھیں، اور کچھ حروف کو، الفاظ کو توڑ توڑ کر ہم پڑھنے کا کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پہلے وضو کرتے ہوئے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو۔ امام بخاری رحم اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیا کہ وضو میں اعضاء کا دھونا، یعنی کہ انگوں کا دھونا، ایک ایک مرتبہ فرض ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضاء 2 بار دھو کر بھی وضو کیا ہے، اور 3 بار بھی، 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں کیا۔ اور علماء نے وضو میں اسراف، پانی حد سے زیادہ استعمال کرنے کو مکروہ کہا ہے، کہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے آگے بڑھ جائیں۔ دیکھیے، پہلے تو حدیث کو سمجھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز سے پہلے وضو کر لیا کرو، اور وضو میں کیا ہے؟ چہرہ دھونا، ٹھیک ہے؟ چہرے دھو لو، ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، اور پیر کو ٹخنوں تک دھو لو، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں کو دھونا ضروری ہے، اور کم سے کم 1 بار دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے 1 مرتبہ بھی دھویا ہے، 2 مرتبہ بھی دھویا ہے، 3 بار بھی دھویا ہے، پر 3 سے ادھک بار نہیں دھوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس میں سے ہم کچھ حروف کو اٹھاتے ہیں، جو لگے کہ تھوڑا مشکل الفاظ ہے، اس کو ہم توڑ کر سیکھیں گے کہ یہ کیسے لکھا ہوا ہے۔ تو دیکھتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ الف، اس کے بعد کیا ہے؟ 2 نقطہ نیچے ہوتا ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ یا، یعنی کہ یہ۔ اس میں کیا ہے؟ میم، اس میں کیا لگا ہے؟ الف، یعنی کہ ماں، اور کیا ہے؟ نون۔ تو الف یہ جو ای کیا پڑھتے تھے؟ ای ماں نا، ایمان۔ اس طرح کیا ہو گیا؟ ایمان ہو گیا۔ اب اگلا دیکھتے ہیں، جیسے دیکھیے اس کو دھیان سے، نیچے 3 نقطہ ہے، کیا پڑھتے ہیں؟ پ، یا کیا ہے؟ ہ، تو کیا ہو جائے گا؟ پہ، لام سے
ल आई ये से क्या हो जाएगा, एक ही मात्रा है, यानी कि जब भी आप देखते थे कि य वाला मात्रा होता था तो ये क्या पड़ता था, ए बन जाता था। तो इस तरह यह क्या हो जाएगा, पहले। अब देखिए आगे देखते हैं, यह क्या लिखा हुआ है, मर्तबा। इसमें क्या है, मीम रे ते बे और है, आ जाएगा मर्तबा, मर्तबा। जैसे और भी आप अल्फाज जो भी कठिन लगता हो उसे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी एक बार और एक वीडियो को आप देखेंगे तो सारे अल्फाज आपको समझ में आ जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।